بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی یہ کہانی ہمیں ایک آدمی نے بھیجی ہے اور یہ اس کی اپنی زندگی کی کہانی ہے۔ وہ ابھی تک پریشان ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی، ایسی غلطی جو ایک مرد کو کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا، تبھی آپ کو سمجھ آئے گی۔ آئیے یہ کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرے گھر میں کچھ دنوں سے نہ جانے کیا کچھ ہو رہا تھا۔ میں اب اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اس گھر پہ آسیبوں کا سایہ ہے، کیونکہ مجھے عجیب و غریب آوازیں آتی تھی۔ لیکن ایک دن رات کو جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی بستر پہ نہیں تھی۔ میری بیوی بہت ہی خوبصورت اور جوان تھی۔ میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے باہر چلا گیا۔ وہ پہلے مجھے کچن میں دکھائی دی، اس کے بعد گھر کے پچھلے حصے میں جانے لگی، جہاں پر میں نے اپنی بکری رانو کو رکھا ہوا تھا، جو میری بڑی پیاری بکری تھی۔ لیکن سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ رانو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میری بیوی اس کے پاس کھڑی تھی، اور جو چیز زمین پہ پڑی تھی اس کو دیکھ کے ہم دونوں کی جان نکل گئی، کیونکہ وہ میرا نام غلام حیدر ہے اور میں ایک امام مسجد ہوں۔ میری زندگی میں ایک عورت تھی، نجمہ، جو میری بیوی تھی۔ ہم نے زندگی کے آغاز میں مل کر بہت خواب دیکھے تھے، اور نجمہ نے ہمیشہ میرے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ میں مانتا ہوں کہ وہ میرے لیے ایک مثالی بیوی تھی، وفادار، فرما بردار اور ہر حالت میں میرا ساتھ دینے والی۔ شروع کے دنوں میں ہماری زندگی خوبصورت اور خوشحال تھی۔ نجمہ میرے ہر دکھ میں میرے ساتھ کھڑی رہتی، میری ہر خوشی کو اپنی خوشی سمجھتی۔ اس نے مجھے 2 بیٹے دیے اور اپنی زندگی میرے اور بچوں کے لیے وقف کر دی۔ نجمہ نے کبھی مجھ سے کسی بات کی شکایت نہ کی۔ جو بھی حالات تھے اس نے صبر کے ساتھ ہر چیز کو قبول کیا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کا جسم موٹا ہونے لگا۔ یہ بات شاید بہت معمولی ہو، لیکن میں نے اسے اس بات پر تنگ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں اکثر اسے کہتا کہ اگر تم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا تو میں دوسری شادی کر لوں گا۔ میرے ان باتوں پر اس کا چہرہ اداس ہو جاتا، اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی اور وہ میرے ساتھ ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگتی۔ اس کی آواز لرزتی ہوئی کہتی، میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تمہیں 2 بیٹے دیے، تمہارا ہر حکم مانا، اور بدلے میں مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ لیکن میں اس پر کوئی دھیان نہ دیتا۔ میں اسے روز نئی نئی باتیں سنا کر ڈراتا، دوسری شادی کی دھمکی دیتا۔ وہ بیچاری چپ چاپ میری باتیں سنتی رہتی اور دل ہی دل میں روتی رہتی۔ آخر کار اس نے کہنا شروع کیا، اگر تم نے دوسری شادی کر لی تو یاد رکھنا کہ تمہیں کبھی خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ تمہاری نئی بیوی تمہیں وہ سکون نہیں دے پائے گی جو میں نے دیا۔ اس کی بد دعائیں میرے کانوں میں گونجتی تھیں، لیکن میں نے کبھی ان کو سنجیدہ نہ لیا۔ دیکھیں، میں مانتا ہوں کہ نجمہ میں کوئی کمی نہ تھی۔ سچ کہوں تو وہ مجھ پر اپنی جان چھڑکتی تھی، گھر کی ہر ذمہ داری نبھاتی اور میرے ہر حکم کی تعمیل کرتی۔ وہ بڑی محبت کرنے والی سلجھی ہوئی عورت تھی۔ ہاں، وقت کے ساتھ اس کا جسم موٹا ضرور ہو گیا تھا، مگر اس کی ایک وجہ بھی تھی۔ ہمارے دونوں بیٹے آپریشن سے پیدا ہوئے اور اس کی صحت پر اس کا اثر پڑا۔ وہ خود پر توجہ نہیں دے پاتی تھی، بس سارے وقت گھر کے کاموں میں ہی لگی رہتی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے نجمہ سے شادی کی تھی۔ وہ اس وقت بہت خوبصورت تھی، لمبے سیاہ بال، صاف رنگت اور بڑی بڑی آنکھیں۔ سارا گاؤں اس کی خوبصورتی کا چرچا کرتا تھا۔ لوگ کہتے کہ غلام حیدر، تمہاری تو قسمت جاگ اٹھی، ایسی حسین بیوی ملی ہے تمہیں۔ میں بھی خوش تھا اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کے بارے میں بہت سے خواب دیکھ رہا تھا۔ لیکن پھر وقت نے کروٹ لی اور میری سوچ بدلنے لگی۔ اب میرا دل کہتا تھا کہ دوسری شادی کر لوں۔ شاید اس وقت میرا یہ فیصلہ کسی جواز کے بغیر نہ تھا۔ مجھے اپنی زندگی میں کچھ نیا چاہیے تھا، اور میں نے سوچا کہ ایک اور بیوی آ جائے گی تو زندگی میں تازگی اور تبدیلی آئے گی۔ اس خیال کے ساتھ میں نے چپکے چپکے لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بھی بات کی۔ میں کوئی غریب آدمی نہ تھا، اللہ کا کرم تھا، اور میری خاندانی زمین بھی تھی اور جانور بھی رکھے ہوئے تھے۔ میرے پاس کئی مویشی تھے، ہر ان میں ایک خاص بکری بھی تھی جس کا نام میں نے رانو رکھا تھا۔ رانو میرے دل کے بہت قریب تھی اور میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، جیسے کوئی اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ اور شاید میرے دل میں یہ آرزو بھی چھپی تھی
کہ اللہ مجھے ایک بیٹی دے دے جو میرے بگڑے ہوئے فیصلوں کو سمجھ سکے، میرے بوجھ کو بانٹ سکے، مگر میرے نصیب میں اللہ نے بیٹے ہی لکھے تھے، تو میں نے اپنی اس خواہش کو رانوں میں ہی پورا کرنے کی کوشش کی۔ میں اس کا خیال رکھتا، اسے اپنے ہاتھوں سے چارہ کھلاتا، اس سے باتیں کرتا، وہ میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتی۔ نجمہ بھی رانوں کا بہت خیال کرتی اور اس نے کبھی میری بکری سے محبت پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ وہ خود بھی اسے چارہ ڈالتی، اس کا خیال رکھتی اور یہ بات سمجھتی تھی کہ میری رانوں سے محبت میرے دل کے کسی نہا خانے کی بات ہے۔ ہمارا گھر بھی بڑا تھا اور پرانے زمانے کی طرز پر بنا تھا، اس میں جگہ جگہ قدیم طرز کی آرائش تھی اور کمرے کھلے اور بڑے تھے۔ یہ گھر نجمہ ہی سنبھالتی تھی، کوئی نوکر چاکر نہ تھے۔ سارا دن وہ اکیلے گھر کے کاموں میں لگی رہتی، کھانا پکانا، صفائی کرنا اور بچوں کی دیکھ بھال کرنا، سب کچھ نجمہ کے کاندھوں پر تھا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ سب کام اس کے جسم اور ذہن پر کیا اثر ڈال رہے ہوں گے۔ ایک دن میں نے اپنے چند قریبی جاننے والوں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ دل میں یہ خیال پختہ ہو چکا تھا کہ دوسری شادی کرنی ہے، لیکن دل چاہتا تھا کہ یہ دوسری شادی کسی کم عمر خوبصورت لڑکی سے ہو۔ میں نے اپنے جاننے والوں کو یہ تو نہ بتایا کہ مجھے کوئی عمر رسیدہ عورت یا بیوہ چاہیے۔ میری شرط یہ تھی کہ لڑکی جوان ہو، بالکل 18 یا زیادہ سے زیادہ 20 سال کی، جیسے اپنی کہانی کے اگلے حصے کو سوچ رہا ہو۔ پھر آہستہ سے کہنے لگا۔ میری یہ بات سن کر میرے رشتہ داروں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ وہ مجھے بھی اچھی طرح جانتے تھے اور نجمہ کو بھی۔ نجمہ ان کی نظر میں بہت محترم اور محبت کرنے والی خاتون تھی۔ جب وہ ہمارے گھر آتے تو نجمہ ان کی خاطر تواضع میں کوئی کسر نہ چھوڑتی، کبھی انہیں کھانا بنا کر کھلاتی، کبھی ان کی باتوں کو ہنستے ہوئے سنتی۔ میرے رشتہ دار اس کی اس محبت اور خدمت گزاری کے معترف تھے۔ میرے رشتہ داروں نے میری بات سن کر مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہنے لگے، غلام حیدر، تم واقعی بھابھی کے ساتھ ایسا کرو گے؟ دوسری شادی کا ارادہ ہے، اور وہ بھی کسی جوان لڑکی کے ساتھ؟ کیا تم نے بھابھی کا کبھی خیال نہیں کیا؟ تم ان کے ساتھ یہ زیادتی کرو گے۔ اگر تم کسی عمر رسیدہ عورت یا بیوہ سے شادی کرتے تو شاید کوئی بات تھی، لیکن تمہاری شرط یہ ہے کہ لڑکی جوان ہو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ کر رہے ہو۔ ان کی باتوں پر میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر تو مجھے بھی شرمندگی محسوس ہوئی، ایسا لگا جیسے میری اندر کی خواہش سب کے سامنے آ گئی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید میں واقعی نجمہ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، لیکن پھر میرا دل کہنے لگا کہ یہ میرا حق ہے، اور اگر میرے رشتہ دار میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو مجھے کسی اور طرف دیکھنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کسی اور ذریعے سے اپنی ضرورت پوری کروں گا۔ پھر میں نے ایک رشتہ کروانے والی آنٹی سے بات کی، اس کے پاس رشتوں کی کافی معلومات تھی، اور میں نے سوچا کہ شاید وہ میری مدد کر سکے گی۔ میں نے آنٹی کو اپنی خواہش کے بارے میں بتایا۔ آنٹی نے غور سے میری بات سنی اور کہنے لگی، غلام حیدر، تمہاری عمر اب کم نہیں ہے، 2 بچوں کے باپ ہو اور تمہاری پہلی بیوی بھی تمہارے ساتھ ہے۔ ایسی حالت میں کوئی نوجوان لڑکی رشتہ قبول کرے گی، یہ مشکل نظر آتا ہے۔ میں نے آنٹی کی بات سنی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ آنٹی، میں سمجھتا ہوں کہ عمر کا فرق ہے، مگر میری خواہش ہے کہ لڑکی جوان ہو اور خوبصورت ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اس کے ساتھ سکون ملے اور زندگی میں ایک نئی خوشی اور تازگی آئے۔ آنٹی نے ایک نظر میری طرف دیکھا، جیسے میری خواہش اس کے لیے غیر مناسب ہو۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے غلام حیدر، میں کوشش کرتی ہوں، مگر یاد رکھو ایسا رشتہ ملنا آسان نہیں ہوگا۔ میں نے اسے درخواست کی کہ وہ میری مدد کرے، اور یہ کہ میری شرط بس اتنی ہے کہ لڑکی زیادہ سے زیادہ جوان اور خوبصورت ہو۔ رشتہ داروں سے بات کرنا مجھے مہنگا پڑ گیا، کیونکہ کسی نے آ کر نجمہ کو بتا دیا کہ تمہارا شوہر تو دوسری شادی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ پہلے اسے پتہ ہی تھا، لیکن وہ اور بھی زیادہ غصہ ہو گئی کہ اب آپ رشتہ داروں کو بتا رہے ہیں تاکہ میری اور زیادہ بے عزتی ہو۔ سب کہیں گے کہ نجمہ میں ہی کوئی نقص ہوگا۔ میں ویسے بڑا ہی ظالم انسان ثابت ہوا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کی ساری جوانی استعمال کر لی، اس سے اپنے گھر کے کام کروا لیے، اور اس نے مجھے 2 بیٹے دیے، وارث دیے، اور اب میں دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ اور چلو دوسری شادی کرتا تو یہ کام پیار سے بھی تو کر سکتا تھا، اس کو منا بھی سکتا تھا، سمجھا بھی سکتا تھا کہ تم نے اتنے کام کر لیے، اب تمہیں بھی ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ گھر میں 2 عورتیں ہوں تو ظاہر ہے دونوں میں کام بانٹ دیتا ہے، لیکن میں تو اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ کروں گا دوسری شادی، کر لو جو کرنا ہے،
میں مرد ہوں اور میں کر سکتا ہوں، میرے پاس پیسہ ہے۔ وہ کہتی تھی کہ یاد کر، جب تیرے پاس پیسے نہیں ہوتے تو 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اپنا زیور بیچ کے تیری زمین میں کھاد ڈلوائی تھی اور اس کے بعد ہی تیرا کام چلا تھا، اور اب تو کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے تو تم نے دوسری شادی کرنی ہے۔ یہ پیسہ بھی تو میرا ہی دیا ہوا ہے۔ وہ بھی آگے سے جواب دے دیتی، کیونکہ ظاہر ہے اس کے لیے بھی بہت بڑا معاملہ تھا۔ پھر مجھے اور غصہ آتا اور ہمارے گھر میں روز ہی لڑائی ہوتی تھی۔ پھر ایک دن رشتہ کروانے والی آنٹی بھی آ گئی اور اس نے کہا کہ ایک لڑکی ہے اور اس کا نام شاہین ہے، اور جب مجھے تصویر دکھائی تو میں تو تصویر دیکھ کے پاگل ہو گیا۔ جیسی لڑکی مجھے چاہیے تھی بالکل ویسی ہی تھی، خوبصورت بھی حد سے زیادہ تھی اور جوان بھی تھی، اور بڑے ہی تیکھے نئے نقش کی مالک تھی۔ اس کی صرف ایک ماں تھی اور سننے میں آیا تھا کہ پہلے منگنی ہوئی تھی لیکن منگنی ٹوٹ گئی۔ میں نے کہا کہ منگنی ہی ہوئی تھی نا، رخصتی تو نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب کہ لڑکی کنواری بھی ہے۔ میں بڑا خوش ہو گیا اور میں نے آنٹی سے کہہ دیا کہ میں نے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ غلام حیدر اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے، جس دن میری شادی شاہین سے ہونی تھی اس دن میں جلدی سے اٹھا اور تیار ہو گیا۔ دل میں ایک عجیب سی ہلچل اور خوشی کا احساس تھا۔ میں نے اپنی پہلی بیوی نجمہ کو کہا کہ آج ضروری کام ہے، کسی کا نکاح کروانے جا رہا ہوں۔ امام مسجد ہونے کے ناطے نکاح پڑھوانا میرا معمول تھا، اس لیے نجمہ کو میرے اس بہانے پر شک نہ ہوا۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ یہ میرا اپنا نکاح تھا، میری اپنی دوسری شادی کا دن تھا۔ نجمہ کو تو معلوم تھا کہ میں دوسری شادی کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن اسے یہ بالکل اندازہ نہ تھا کہ یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا اور اس کی زندگی میں یہ طوفان اتنی جلدی آ جائے گا۔ میں نے ایک جھوٹ بولا اور گھر سے نکل گیا، جیسے کچھ خاص بات نہیں۔ دل میں خوشی اور بے چینی کا عجیب سا امتزاج تھا۔ میں اپنے چند قریبی دوستوں کے پاس پہنچا اور انہیں اپنے نکاح میں گواہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ میری خوشی دیکھ کر حیران بھی تھے اور شاید کچھ نالاں بھی تھے، لیکن میں نے انہیں قائل کر ہی لیا۔ نکاح کی تقریب چھوٹی اور سادہ تھی، بس ہم چند لوگ تھے اور میں نے شاہین کا ہاتھ تھاما اور نکاح کی رسم پوری کر لی۔ اس لمحے مجھے ایسے لگا جیسے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ شاہین واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے کی چمک، اس کی آنکھوں کی معصومیت، اس کے وجود کی کشش، سب کچھ میری توقع سے بڑھ کر تھا۔ میری نگاہیں اس پر جم سی گئی اور دل میں سکون اور فخر کا احساس جاگا۔ جب نکاح ہو گیا تو میں شاہین کو لے کر گھر واپس آیا۔ دل میں نیا جوش تھا اور یقین تھا کہ اب میری زندگی میں ایک نئی خوشی کا آغاز ہوگا۔ جیسے ہی ہم دروازے پر پہنچے، میں نے شاہین کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس لمحے مجھے خوشی بھی تھی اور نجمہ کے رد عمل کا تجسس بھی۔ جیسے ہی میں شاہین کو لے کر اندر داخل ہوا، نجمہ کی نظر ہم پر پڑی اور اسے پہلے تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ اس کے چہرے پر پہلے حیرت چھائی، پھر غصے اور تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور صدمے کی گہری لکیریں تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ لمحہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ چند لمحے اس نے ہمیں بے یقینی سے دیکھا اور پھر اچانک اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی، ہر وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی، جیسے اس کی دنیا ایک لمحے میں بکھر گئی ہو۔ میں نے نجمہ کو گرتے دیکھا، لیکن اس وقت میرے دل میں شاہین کے لیے جو جوش اور لگاؤ تھا، اس نے مجھے کچھ اور سوچنے کا موقع نہ دیا۔ میں نجمہ کو اس حالت میں چھوڑ کر سیدھا اپنی نئی دلہن کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دل میں ایک عجیب سی بے پرواہی تھی، جیسے میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور پرانی زندگی سے میرا کوئی تعلق نہ رہا۔ شاید میں اس لمحے اپنی خواہشات کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا اور نجمہ کے احساسات میری نظر میں اس وقت کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ اب اپنی کہانی سناتے ہوئے احساس ہو رہا ہے کہ مجھے ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اسے اعتماد میں بھی لے سکتا تھا، لیکن میں نے جو کیا بہت برا کیا۔ جب میں نے شاہین سے شادی کی تو وہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی، جیسے کوئی خوابوں کی شہزادی۔ اس کی ہر بات میں ایک نیا پن، ایک دلکشی تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ پہلی رات جب اس نے منہ دکھائی کا تحفہ مانگا تو میں نے سوچا کہ یہ تو روایت ہے اور نئی دلہنیں ایسی فرمائشیں کرتی ہیں، لیکن مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کی دلچسپی شاید میری ذات سے زیادہ میری جائیداد اور دولت میں ہے۔ نجمہ کی تو سادگی کا یہ عالم تھا کہ اس نے شادی کے وقت منہ دکھائی میں صرف 100 روپے کا نوٹ لیا اور وہ بھی بڑی خوشی سے قبول کیا۔ نجمہ کو میری حیثیت اور مالی استطاعت کی پرواہ نہ تھی۔ اس کے لیے ہماری محبت اور تعلق زیادہ اہم تھا، لیکن شاہین کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔
اس نے منہ دکھائی میں مجھ سے سونے کا سیٹ لیا اور اسی وقت ہیرے کا سیٹ بھی مانگنے لگی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اگلی بار اسے ہیرے کا سیٹ چاہیے۔ شادی کی ابتدائی دنوں میں اس کے یہ نخرے مجھے کچھ حد تک اچھے لگے۔ دل میں ایک نیا پن تھا اور میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار اس طرح کر رہی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہوا کہ شاہین کو میری زندگی یا جذبات سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی نظر میرے پیسوں پر تھی۔ ہر بات میں اس کی خواہشات کا محور میری دولت اور جائیداد ہوتی۔ وہ مہنگے کپڑے، زیورات اور تحائف کی فرمائشیں کرتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ شاہین کی اصل فطرت سامنے آنے لگی۔ وہ نہ صرف بدتمیز تھی بلکہ اس کے رویے میں ایک عجیب سی سختی اور بے مروتی تھی۔ اس سے بات کرنے سے پہلے مجھے بار بار سوچنا پڑتا کہ کہیں وہ میری بات کا برا نہ مان لے۔ اس کی فطرت میں نرمی کی کمی تھی اور اس کے سامنے بات کرتے وقت میں محتاط رہنے لگا، لیکن اس کے برعکس نجمہ کے ساتھ کبھی مجھے ایسے محسوس نہ ہوا۔ نجمہ کے سامنے میں اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتا تھا۔ اس کے ساتھ میں ہمیشہ ایک سکون محسوس کرتا اور اگر کبھی مجھے غصہ آتا بھی تھا تو وہ خاموش ہو جاتی۔ وہ کبھی میرے سامنے زبان نہ کھولتی اور بس خاموشی سے میری بات سنتی اور وقت کو ٹھنڈا ہونے دیتی۔ نجمہ کی یہی عادت تھی جو اسے میرے دل میں بسا دیتی تھی۔ اس کی ہر خاموشی اور مصلحت ہی اس کی اصل جیت تھی۔ مرد کو غصہ آئے تو عورت خاموش ہو جائے، یہی عورت کی سب سے بڑی دانائی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ مرد خود ہی سمجھ آتا ہے اور اس کی بات مان لیتا ہے، لیکن شاہین میں یہ دانائی نہ تھی۔ اس کے ساتھ ہر بات کرتے ہوئے میں ڈرتا تھا کہ کہیں میری کوئی بات اس کے دل کو نہ لگ جائے اور وہ مجھ سے روٹھ نہ جائے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کی ہر بات میں ضد، غرور اور پیسوں کی طلب چھپی تھی۔ میں نے جس خوشی اور محبت کی تلاش میں شاہین سے شادی کی وہ تو کہیں بھی نہ تھی۔ اس کا رویہ سخت ہوتا جا رہا تھا اور میرے لیے اس کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہونے لگا۔ دل میں افسوس تھا کہ نجمہ جیسی سادہ، صابر اور محبت کرنے والی عورت کو میں نے اس کی خوبیوں کے باوجود ٹھکرا دیا، اور اب میں شاہین کے ہاتھوں اپنی زندگی میں کشمکش اور الجھن محسوس کر رہا تھا۔ گھر تو بہت بڑا تھا، لیکن شاہین نے ہی شور ڈالا کہ مجھے الگ سے حصے میں رہنا ہے، تو میں نے نجمہ اور بچوں کو گھر کے پچھلے والے حصے میں شفٹ کیا، اور گھر کے سامنے جو 2 بڑے کمرے تھے، ہال تھا اور بڑا سا گارڈن تھا، وہ سب کچھ مجھے شاہین کے حوالے کرنا پڑا۔ نجمہ کے ساتھ یہ بھی برا ہوا کیونکہ شاہین نے کہا کہ یہ سامنے والا دروازہ بھی استعمال نہ کرے، اور پچھلے والے دروازے سے اگر بچے اسکول جاتے تو ان کو پوری سڑک سے گھوم کے جانا پڑتا۔ اس نے کہا کہ بچوں کے ساتھ تو برا نہ کرو، پر میں اس وقت اپنی ہی باتوں میں لگا تھا۔ میں نے کہا کہ تھوڑا گھوم پھر کے جائیں گے تو کیا ہو گیا، ہم بھی تو اسکول جانے کے لیے کتنے میل کے سفر طے کرتے تھے، ایک سڑک کا سفر کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ سڑک پر بہت رش ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر دیکھ بھال کے چلیں، آنکھیں تو دی ہیں نا اللہ نے۔ تو نجمہ مجھے ایسے دیکھتی تھی جیسے کوئی اپنے مجرم کو دیکھتا ہے، لیکن مجھے اس وقت احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کے دل پہ کتنی بڑی ضرب لگا رہا تھا۔ اب وہ پچھلے گھر کے حصے میں شفٹ ہو گئی تو مجھے زیادہ دکھائی بھی نہیں دیتی تھی۔ بچے کبھی کبھی دکھائی دے جاتے اور پیچھے ہی میں نے جانور وغیرہ بھی رکھے تھے۔ شاہین کی فرمائشیں پوری کرنے کے چکر میں مجھے اپنی 2 گائیں بیچنی پڑ گئی۔ اب صرف رانو ہی رہ گئی تھی، اس کو تو میں کبھی بیچنے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ ایک دن مجھے تبلیغ کے لیے کسی دوسرے شہر جانا تھا۔ یہ کوئی 1-2 دن کا سفر نہیں تھا بلکہ کافی لمبا عرصہ وہاں رہنا تھا۔ میں نے شاہین کو یہ بات بتائی، دل میں یہ خیال بھی آیا کہ شاید وہ روکے گی، کہے گی کہ آپ نہ جائیں، مجھے آپ کی یاد آئے گی، لیکن شاہین کا رد عمل ایسا تھا جیسے اسے کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ اس نے بس سر ہلا کر کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ اس وقت میرے دل میں ایک عجیب سی مایوسی ہوئی کہ یہ محبت تو اس محبت جیسی نہیں تھی جس کی میں نے نجمہ میں پرورش دیکھی تھی۔ میں نے اسے نصیحتاً کہا کہ دیکھو، اب نجمہ پچھلے حصے میں شفٹ ہو گئی ہے، تمہارا اس کے ساتھ اب براہ راست کوئی واسطہ نہیں، اس لیے اس کو تنگ مت کرنا، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرنا، کیونکہ ہم دونوں کے بچے بھی ہیں اور وہ بیچارے ان معاملات میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ شاہین نے لاپرواہی سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں تو نجمہ کو دیکھوں گی بھی نہیں، باقی میں یہاں زیادہ نہیں رہوں گی، اپنی ماں کے گھر جایا کروں گی۔ مجھے تھوڑا حیرت ہوئی کہ اس کا زیادہ وقت یہاں گزارنے کا ارادہ نہیں تھا، پھر میں نے بھی اسے جانے دیا اور کہا ٹھیک ہے، کبھی ماں کے گھر چلی جانا اور کبھی یہاں پر رک جانا، جیسی تمہاری مرضی، بس میرے پیچھے لڑائی جھگڑے سے دور رہنا۔
اس نے ایک بار پھر بے توجہی سے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس کے لیے یہ سب بے معنی ہے، لیکن پھر بھی وہ میری بات مان گئی۔ میں اسے خوش رکھنے کے لیے اس کی ہر خواہش پوری کرنے میں لگا رہا۔ میں نے اس کے لیے بڑی LED ٹی وی بھی لے دی، ہر گھر میں ڈش میں لگوا دی، تاکہ اس کے دل کو کوئی کمی نہ محسوس ہو۔ اسے فلمیں، ڈرامے اور گانے دیکھنے کا بہت شوق تھا، اور میں نے اس کے لیے یہ سب انتظام کر دیا۔ حالانکہ نجمہ تو کئی بار کہہ چکی تھی کہ بچوں کو کارٹون دیکھنے کے لیے ڈش یا کیبل لگوا دے، لیکن اس وقت میں کہتا تھا کہ یہ بے حیائی ہمارے گھر میں نہیں ہوگی۔ میں نے اپنی زندگی میں اصولوں پر سختی سے عمل کیا تھا، لیکن شاہین کے کہنے پر سب کچھ کر ڈالا۔ اب دن بھر گھر میں فلمی گانوں اور ڈراموں کی آوازیں گونجتی رہتی، اور وہ ان میں مگن رہتی۔ کبھی اونچی آواز میں گانے چل رہے ہوتے اور کبھی کسی فلم کے ڈائیلاگس۔ میرے دل میں ایک خلش ہوتی کہ شاید محلے والے سوچتے ہوں گے کہ امام مسجد کے گھر سے فلمی گانوں کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں، لیکن پھر میں نے اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دی، سوچتے رہیں یہ میرا اپنا گھر ہے، میں جو چاہوں گا وہی کروں گا۔ لیکن دل میں ایک کسک ضرور تھی کہ میری زندگی کا سکون، میرے گھر کا احترام اور وہ اصول جو میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنائے تھے، اب سب کچھ جیسے ایک دائرے سے باہر نکل رہا تھا۔ پہلے نجمہ کے ساتھ گھر میں سکون ہوتا تھا اور ایک وقار کا ماحول ہوتا تھا، لیکن شاہد کے آنے کے بعد وہ سب کچھ بدل گیا۔ ہمسایوں کو شاید تعجب ہوتا ہوگا کہ ایک امام مسجد کے گھر میں یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، لیکن میں شاہین کی محبت میں سب کچھ برداشت کرنے پہ مجبور تھا۔ وہ ہر دن میری زندگی کو ایک نئے انداز میں چیلنج کرتی اور میں اس کی خوشی کے لیے اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر دل میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگا۔ ایک طرف میرا کردار اور اصول تھے، اور دوسری طرف شاہین کی خواہشات، جنہیں پورا کرنا میں اپنا فرض سمجھتا تھا۔ لیکن میں یہ سمجھ نہ پایا کہ محبت کی خوشی اور دولت کا نشہ دو الگ باتیں ہیں۔ میں نے نجمہ کو بھی کہا کہ لڑائی جھگڑے نہ کرنا، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ کبھی بھی خود سے لڑائی جھگڑا نہ شروع کرتی تھی، اور میں اسے ٹھیک طرح سے مل کے بھی نہیں گیا، بس بچوں کا خرچہ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اس نے بھی کچھ نہ کہا، اور پر جاتے جاتے اتنا ضرور کہا کہ اپنا خیال رکھیے گا، اور شاہین نے تو یہ بھی نہ کہا تھا۔ واپس آیا تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن شاہین مجھ سے دور دور رہ رہی تھی۔ سردیوں کا موسم آ گیا تھا اور وہ کہتی تھی کہ سردی میں مجھے سردی بہت لگتی ہے، اس لیے مجھے آرام سے رہنے دے اور آپ مجھ سے دور ہی رہیں۔ جتنے عرصے میں باہر تھا اس نے مجھے ایک دفعہ بھی فون نہ کیا، بلکہ نجمہ مجھے فون کرتی رہی، کبھی بچوں کے حوالے سے، لیکن میری خیر خیریت پوچھتی رہی۔ اس لیے اب میرے دل میں بھی تھوڑی سی بات آ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، دور دور رہتی ہے تو رہے، میں کیا کروں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ابھی ایک اور طوفان آنے والا ہے۔ پھر وہ بہانہ کر کے اپنی ماں کے گھر چلی گئی اور کہتی کہ اب میں نے کچھ عرصہ یہیں رہنا ہے، کیونکہ میری ماں بیمار ہے اور بیوہ تھی، میرا بھی تو کوئی حق بنتا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، پہلے ہی میں اتنے مہینوں بعد آیا ہوں اور اب تم 1 مہینے سے اپنی ماں کے گھر پڑی ہو۔ تو کہتی تھی کہ ہاں میرا دل نہیں کرتا واپس آنے کا۔ میں تو پریشان ہو گیا کہ کہیں یہ مجھ سے بیزار تو نہیں ہو گئی، کیونکہ یہ جوان لڑکی تھی اور میں 45 سالہ بوڑھا آدمی تھا، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بیزار ہو گئی ہو۔ شاہین اپنے میکے چلی گئی اور وہاں جا کے بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید شاہین کے ساتھ میرا رشتہ مجھے سکون دے گا، لیکن یہ تو ایک اور بوجھ بن گیا۔ اس نے میری زندگی میں شامل ہونے کی بجائے اپنی ہی دنیا بنا لی، اور میں خود کو تنہا محسوس کرنے لگا۔ اس دوران نجمہ خاموشی سے اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ میں اس کے پاس جانا چاہتا بھی تھا تو میری شرمندگی آڑے آتی۔ سوچا تھا کہ کس منہ سے اس کے سامنے جاؤں اور کیا کہوں، کیسے اس کا سامنا کروں جس کے دل کو میں نے اتنی بار زخمی کیا، لیکن نجمہ کی طرف سے کبھی کوئی شکایت نہ آئی۔ وہ ہر دن کی طرح میرے لیے کھانا بناتی، میرے کپڑے استری کرتی، اور وہ جانتی تھی کہ میں بیمار تھا تو اس نے میری صحت کا خاص خیال رکھا۔ میں بیمار ہوا تو نجمہ نے سب کچھ بھلا کر میری خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس نے میرے لیے الگ سے یخنی بنائی، میرے لیے سوپ تیار کیا، دوائیوں کا انتظام کیا، اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ اس کے یہ سب دیکھ کر مجھے اور زیادہ شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ ایک دن میری برداشت ختم ہو گئی اور میں نے نجمہ سے کہہ دیا کہ نجمہ یہ سب کام نہ کیا کرو، کہیں بعد میں یہ نہ کہو کہ میں نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا، پھر بھی تم میری خدمت کر رہی ہو۔ نجمہ نے بڑی خاموشی اور ظرف کے ساتھ جواب دیا، آپ میرے شوہر ہیں، چاہے آپ میرے ساتھ جتنا بھی برا کریں، میرے لیے آپ کی خدمت کرنا ہی فرض ہے۔
میں آپ کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتی، اور بیماری میں تو بالکل بھی نہیں۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل پر جیسے نشتر بن کر چھپنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری سنجیدگی تھی، ایک ایسی سچائی تھی جس کا سامنا کرنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ میں جانتا تھا کہ میں نے اس کی محبت اور وفاداری کو بار بار ٹھکرا دیا، لیکن اس نے میری خدمت میں کبھی کوتاہی نہ کی۔ اس کی باتوں میں خاموشی کی طاقت تھی جو مجھے اندر سے بے چین کر رہی تھی۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں نے نجمہ کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا اور کس طرح اس کے صبر کو آزماتا رہا۔ اس نے میری محبت میں ہر چیز برداشت کی اور اپنی خوشیوں کو قربان کیا، ہر میری خوشی کے لیے اپنا سب کچھ لوٹایا، مگر میں اپنی ہی غلط فہمیوں میں اس کی خلوص کو سمجھ نہیں پایا۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے اس کے صبر اور محبت کا غلط فائدہ اٹھایا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ جو کچھ میں نے نجمہ کے ساتھ کیا، اس کی سزا اب میری قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔ میری زندگی میں جو سکون تھا وہ نجمہ کی محبت اور قربانیوں سے وابستہ تھا، اور میں نے اسے خود سے دور کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ اب وقت میری سزا کا تھا، اور میں جانتا تھا کہ اس کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ نجمہ کا ظرف اور اس کی بے لوث محبت میری نظروں کے سامنے تھی، اور میں اپنی غلطیوں کا بوجھ لیے خاموش کھڑا تھا۔ غلام حیدر اپنی کہانی کا یہ حصہ سناتے ہوئے کہتا ہے، یہ واقعہ میری زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔ ایک دن میرا ایک پرانا دوست جو میرے ساتھ بچپن سے تھا اور جسے میں نے شاہین سے شادی کرنے کا بتا دیا، واپس آیا، اور وہ کچھ عرصے سے بیرون ملک تھا۔ اور جب وہ آیا تو میں نے اسے بتایا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میں نے اس کو پوری بات بتائی کہ شاہین میری زندگی کی نئی شریک ہے اور ہم دونوں خوش ہیں۔ میرے دوست کا رد عمل وہ نہ تھا جس کی میں نے توقع کی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر بولا، یعنی اتنی اچھی بیوی ہونے کے باوجود تو نے دوسری شادی کر لی؟ اس کے چہرے پر ایک حیرانی تھی، جیسے وہ میرے فیصلہ کرنے کی صلاحیت پر شک کر رہا ہو۔ میں نے کہا، ہاں، فیصلہ میرے لیے صحیح تھا اور مجھے خوشی ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے کس سے شادی کی۔ جب میں نے شاہین کا نام لیا تو اس کا چہرہ یکدم بدل گیا اور وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا، چپ کیوں ہو گئے؟ تو وہ بولا، یار وہ لڑکی تو ٹھیک نہیں ہے، تو نے نہیں سنا؟ اس نے پورے محلے کے لڑکوں کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک دھندلا سا منظر آیا اور میرے دماغ میں سوالات کے طوفان اٹھنے لگے۔ میں نے فوراً اسے روک دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میری بیوی کے بارے میں ایسی باتیں مت کرو، وہ اب میری بیوی ہے اور یہ تمہارا حق نہیں کہ تم اس کی کردار کشی کرو۔ میرا دوست خاموش رہا اور پھر بولا، ٹھیک ہے، وہ تمہاری بیوی ہے اور میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن سچ تو یہی ہے جو میں نے بتایا۔ وہ دوبارہ خاموش ہو گیا اور میں اس کی باتوں کا بوجھ دل میں اٹھائے اسے چھوڑ دیا۔ مگر اس لمحے کے بعد میرے دماغ میں ایک نئی فکر نے جنم لیا۔ میں نے خود سے سوال کیا، کیا شاہین واقعی ایسی ہے جیسے میرے دوست نے کہا؟ کیا میں نے اس کا صحیح طور پر اندازہ نہیں لگایا؟ کیا میری محبت نے مجھے اس کی حقیقت سے بے خبر کر دیا؟ میں یہ سب سوچ رہا تھا اور میرے دل میں دس بڑھ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی عقل کا سہارا لیا اور میں نے کہا کہ اگر واقعی شاہین کا کردار ایسا ہوتا تو اب تک کوئی نہ کوئی تماشا بن چکا ہوتا اور میں اس کی حقیقت کو سمجھ چکا ہوتا۔ لیکن پھر بھی دل میں ایک کچک سی تھی، ایک سوال تھا کہ کیا میں نے اتنی جلد بازی کی؟ میں شاہین کو دیکھ کر یہی سوچتا رہا کہ وہ صاف ستھری اور عزت دار لڑکی ہے، اور مجھے لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی ایسی نہیں ہو سکتی جیسے میرے دوست نے کہا، لیکن پھر بھی وہ شکوک میرے دل میں آ گئے تھے۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ بھی ہے وہ ابھی تک ویسا نہیں ہوا جیسے میرے دوست نے پیش کیا تھا، مگر پھر بھی دل میں یہ سوالات اٹھنے لگے اور میں خود سے کہنے لگا کہ کیا میں نے اسے پوری طرح سمجھا تھا؟ کیا واقعی شاہین وہ لڑکی ہے جس کا مجھے یقین تھا، یا پھر کچھ اور چھپا ہوا ہے جس کو میں نے جاننے کی کوشش نہ کی؟ میں نے خود کو تسلی دی کہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہ شاید ویسا ہی ہے جیسا میں نے سوچا تھا، مگر یہ سوالات میرے دماغ میں مسلسل گونجتے رہے۔ ایک دن میری زندگی میں ایسا لمحہ آیا جس نے مجھے اس قدر پریشان کر دیا کہ میں خود بھی حیران ہو گیا۔ ایک دن میرے بیٹے میرے پاس آیا اور کہا کہ ابا، امی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ بہت پریشان ہیں، آپ جلدی چلیں۔ مجھے لگا کہ شاید یہ روٹین کی طبیعت خراب ہوگی اور کوئی معمولی سی بیماری ہوگی، تو میں نے اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہ لیا۔ لیکن جب میں نجمہ کے پاس پہنچا تو اس کا جسم بے جان پڑا تھا
اور وہ بے ہوش پڑی تھی۔ میں فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور کچھ وقت بعد واپس آیا، لیکن جب وہ واپس آیا تو شاہین گھر پر موجود تھی۔ وہ پرسکون انداز میں بیٹھی تھی اور میں نے تھوڑا تذبذب کے ساتھ کہا کہ تم کہاں سے آئی ہو؟ شاہین نے جواب دیا کہ آپ آ گئے، میرا اپنا گھر ہے، جہاں دل کرے وہاں آ سکتی ہوں۔ وہ مجھے بڑی بے تکلفی سے جواب دے رہی تھی، جیسے کوئی معمولی بات ہو۔ پھر اس نے آگے کہا کہ آپ اپنی پہلی بیوی کو کیا سیر کروانے لے گئے تھے؟ میں نے فوراً کہا کہ فضول باتیں نہیں کرو، نجمہ کی طبیعت بہت خراب تھی، لیکن میں نے اس بات کو شاہین کو نہیں بتایا کہ نجمہ حقیقت میں ماں بننے والی تھی، اور یہ خبر میرے لیے خوشی کا موقع تھی۔ میری پہلی بیوی نجمہ تھی، اور اگر میرے یہاں پھر سے اولاد آ رہی تھی تو یہ میرے لیے خوشی کا موقع تھا، مگر دل میں ایک اور بات تھی۔ میں چاہتا تھا کہ یہ اولاد شاہین سے ہو، کیونکہ شاہین میری نئی بیوی تھی اور میں چاہتا تھا کہ میری زندگی میں کوئی نیا آغاز ہو۔ لیکن پھر بھی نجمہ میری زندگی کا حصہ تھی، اور اگر وہ ماں بننے والی تھی تو یہ میرے لیے خوشی کی بات تھی۔ لیکن جب نجمہ کو یہ پتہ چلا کہ وہ دوبارہ ماں بننے والی ہے تو وہ تو بالکل بھی خوش نہ تھی۔ اس کے چہرے پر غم کی لکیریں تھیں اور اس نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہے، ہمارے 2 بچے ہیں پہلے سے، اب 3 بچوں کو میں کیسے سنبھالوں گی؟ اس کے چہرے پر مایوسی اور پریشانی کے آثار تھے، اور وہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں مزید ذمہ داریاں آئیں۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی اور کہا کہ کیوں، میں مر گیا ہوں کیا؟ ابھی زندہ ہوں اور انشاءاللہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی امید نہ تھی۔ وہ مجھے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین ہو چکا تھا کہ زندگی میں مزید مشکلات آئیں گی۔ میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ نجمہ ایک بہت بڑی تکلیف سے گزرنے والی تھی۔ اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید میں نے اسے وہ تکلیف دے دی ہے جس کا وہ بالکل بھی حقدار نہیں تھی۔ میں چاہتا تھا کہ شاہین کے ساتھ میری زندگی خوش ہو، لیکن نجمہ کا درد مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلا رہا تھا۔ لیکن اس وقت میں خود کو اس طرح پھنستے ہوئے محسوس کر رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں میں نے دونوں بیویوں کو تکلیف میں ڈال دیا تھا۔ ایک رات کی بات ہے، میں اپنے کمرے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ رات کا وقت تھا جب لوگ اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور سکوت چھایا تھا۔ اچانک مجھے گھر سے کسی نومولود بچے کے رونے کی آواز آئی۔ یہ آواز بہت ہی واضح تھی اور مجھے فوراً لگا کہ یہ آواز میرے گھر سے ہی آ رہی ہے۔ میں نے فوراً کان لگا کر سنا، مگر جب میں نے کمرے سے باہر جا کر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ شاہین اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور میں نے نجمہ کے کمرے کی طرف بھی نظر ڈالی، وہاں بھی سب کچھ ٹھیک تھا، کوئی بھی نہیں رو رہا تھا۔ میں کچھ دیر تک اس آواز پر سوچتا رہا، پھر میں نے خود کو یقین دلایا کہ شاید میں نے کچھ غلط سنا ہو یا یہ کوئی خیالی بات ہو۔ لیکن پھر 2 دن بعد مجھے پھر سے وہی آواز سنائی تھی۔ اب مجھے ایسا لگنے لگا کہ شاید یہ صرف کوئی اتفاق نہیں تھا، اور وہ آواز اتنی واضح تھی اور میرے گھر کے اندر سے ہی آ رہی تھی، جیسے کسی چھوٹے بچے کا رونا ہو جو کسی کونے میں چھپ کر روتا ہو۔ میرے ذہن میں خوفناک خیال آیا، کیا ہمارے گھر میں کوئی غیر معمولی چیز ہے؟ کیا یہ آواز جنات یا کسی بھٹکے ہوئے روحوں کی ہو سکتی ہے؟ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے ہمارے گھر پہ کوئی سایہ ہے اور کوئی جنات یا آسیب جو ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ بچے ان کی موجودگی کی علامت ہیں۔ میں رات کے وقت اکثر اسی آواز کے بارے میں سوچتا اور دل میں یہ خوف بڑھتا جاتا کہ شاید کچھ اور بھی ہو جو میں نہیں سمجھ رہا ہوں۔ ان آوازوں نے اسے ایسی گھبراہٹ میں ڈال دیا کہ وہ سچ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کہیں واقعی کچھ پراسرار بات تو نہیں ہو رہی۔ ہر انسان کو بھوت پریت سے ڈر لگتا ہے، چاہے ہم نے کبھی دیکھے ہوں یا نہ دیکھے ہوں، پر ان کا نام سن کر ہی ہم لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اور جب آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی تو آپ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھوت اور جنات کا کام ہے۔ لیکن پھر میری زندگی میں وہ دن آیا جب مجھے ساری باتیں سمجھ آ گئی، کیونکہ ایک رات میں نے دیکھا کہ رانو کے بہت زور زور سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ سردیوں کے موسم تھے تو نیند بڑی گہری آتی تھی۔ میں بڑی گہری نیند سو رہا تھا، لیکن جب آوازیں بہت زیادہ آئی تو میں پریشان ہو گیا۔ مجھے صاف پتہ چل گیا کہ رانو کسی مشکل میں ہے، یا تو اس کے پیٹ میں درد ہے، اس نے کچھ ایسا ویسا کھا لیا، اور یا پھر کوئی اور معاملہ ہے۔ لیکن جب اس طرف گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر تھا۔ رانو، میری وہ بکری جسے میں اپنی اولاد کی طرح پال رہا تھا، وہ اب اس دنیا میں نہ رہی تھی۔ وہ زمین پر پڑی تھی اور اس کے پاس ایک چھوٹا سا نومولود بچہ تھا۔ مجھے فوراً سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔
میرے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا اور میں ہچکچاتے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میری نظر شاہین پر پڑی جو وہاں کھڑی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاہین نے جواب دیا، میں بھی تمہاری طرح آوازیں سن کر آئی تھی۔ یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بچہ اور رانو کی ایسی حالت، مجھے تو کچھ اور ہی معاملہ لگ رہا ہے۔ وہ بھی اس منظر کو دیکھ کر پریشان تھی، اس کے چہرے پر بھی بے چینی تھی اور دونوں ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گیا اور اسی دوران یہ بات پورے محلے میں پھیل گئی کہ بکری نے انسانی بچہ جنم دیا اور خود اس دنیا سے چلی گئی۔ لوگوں کی زبانوں پر یہی بات تھی کہ یہ کچھ پراسرار ہے۔ شاہین نے پھر مجھے کہا کہ اس سے پہلے کہ میڈیا والوں کو پتہ چلے تم یہ بچہ یتیم خانے میں چھوڑاؤ۔ اس کی بات پر میں نے کچھ دیر غور کیا، لیکن دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ بچہ یتیم خانے نہیں چھوڑیں گے، لیکن پھر بھی دل میں ایک سوال تھا کہ ہم اس بچے کو کہاں رکھیں گے۔ اسی دوران نجمہ میرے پاس آئی اور کہا، تم یہ بچہ میری گود میں ڈال دو، میں اس کی پرورش کر لوں گی۔ مجھے حیرت ہوئی اور میں نے کہا کہ تم پھر سے ماں بننے والی ہو اور تمہارے پاس پہلے سے 2 بچے ہیں، تم 4 بچوں کو کیسے سنبھالو گی؟ نجمہ نے جواب دیا کہ جیسے میں نے 2 پہلے بچوں کو سنبھالا ویسے ہی ان کو بھی سنبھال لوں گی۔ اور پھر اس نے گہری نظر شاہین کی طرف ڈالی، جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی راز چھپا ہو جو وہ مجھ سے نہیں کہنا چاہتی تھی۔ شاہین بھی خاموش رہی اور میں نے اس کے چہرے پر گہری پریشانی دیکھی، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ میں نجمہ کی باتوں پر سوچ رہا تھا اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ نجمہ نے ہمیشہ اپنے بچوں کو بہت محبت سے پالا، لیکن اس بار جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ میرے لیے ایک نئی پریشانی بن چکا تھا۔ نجمہ ہی اس بچے کو پال رہی تھی۔ وہ بچہ بہت کمزور تھا اور میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے جایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بچہ تو کمزور ہے لیکن وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نجمہ کی حالت دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اور دل میں خیال آیا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ اسے تکلیف میں ڈالا اور وہ بچہ جیسے جیسے بڑھ رہا تھا نجمہ اس کی دیکھ بھال کرتی تھی اور میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اب اس کا کیا ہوگا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میری زندگی میں اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ شاہین، میری دوسری بیوی، گھر سے غائب ہو گئی۔ اس نے ایک خط چھوڑا جس میں لکھا تھا، تم جیسے بوڑھے آدمی کے ساتھ میں مزید نہیں رہ سکتی، تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور اس کے ساتھ جو سونا اور دیگر سامان تھا وہ بھی وہ اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ گھر سے ایسی بے رحمی سے نکل گئی جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب شاہین چلی گئی، نجمہ نے مجھے ایک عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ جو تمہیں ہم نے دیا تھا یہ شاہین کا ہے، وہ تمہارے ساتھ بے وفائی کر کے اس کو پیدا کر آئی تھی، اور جب وہ رانو کے پاس اس بچے کو چھوڑ رہی تھی اور رانو کو اس دنیا سے رخصت کر رہی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا۔ یہ بات سن کر میری دنیا جیسے پل بھر میں تباہ ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ میرے اندر غصہ، نفرت اور تکلیف کا سمندر تھا۔ نہ صرف اس نے مجھے دھوکہ دیا بلکہ اس نے میری عزیز بکری رانو کو بھی اس دنیا سے روانہ کر دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ تھا جو شاہین نے کیا تھا، اور پھر وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر کے کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ میرے اندر کا انسان جیسے مر چکا تھا۔ میں غصے سے ببھر گیا اور میں نے سوچا کہ جس انسان نے مجھے اور میری عزت کو اس طرح ذلیل کیا اس کا کچھ نہ کچھ حساب لینا ضروری ہے۔ میرے اندر ایک عذاب تھا اور میں اپنے آپ سے لڑ رہا تھا۔ وہ لمحے مجھے اپنی زندگی کا سب سے سیاہ ترین لمحہ لگے، جب مجھے احساس ہوا کہ شاہین تو مجھے کسی طرح دھوکہ دیا اور میری زندگی کے ساتھ کھیل گئی۔ میرا وہ غصہ اور دکھ ابھی تک واضح تھا اور میں نے شاہین کے خلاف رپورٹ کروا دی کہ جب بھی آئے گی تو قانون کے ہاتھوں نہیں بچنی چاہیے۔ میرے گھر سے سامان چوری کر کے بھاگی ہے اور اس کی ماں کو جا کے بھی باتیں سنائی، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس نے کہا کہ میری بیٹی تو ہے ہی ایسی، یہ سب تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ رشتہ کروانے والی عورت سے کہا تو اس نے کہا کہ آپ کو تو جوان اور خوبصورت لڑکی چاہیے تھی، تو جوان اور خوبصورت لڑکیاں پھر ایسی ملتی ہیں۔ میں نے نجمہ سے معافی مانگ لی اور میں پھر سے اس کے ساتھ رہنے لگا۔ بچوں کو سنبھالنے میں اس کی مدد بھی کرتا اور اسے ایک نوکرانی بھی رکھ کے دیتی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ مجھے مدد کے لیے کوئی رکھ دیں، اور میں نے کہا کہ دوسری شادی کر لیتا ہوں، لیکن اب میں نے اسے ایک نوکرانی رکھ کے دے دی جو اس کے ساتھ گھر کے کام کرتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ جب تمہیں یہ سب کچھ پتہ تھا تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہنے لگی کہ اگر آپ کو بتاتی تو آپ یہی سمجھتے کہ میں آپ کی بیوی پہ الزام لگا رہی ہوں، اس لیے میں خاموش تھی، لیکن اس نے خود ہی اپنی اصلیت دکھا دی۔
देखा जाए तो उसमें भी नजमा का ज़र्फ था। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। और मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बीवी मोटी है, काली है, जैसी भी है, आप उसके साथ गुजारा करें, लेकिन जल्दबाजी में आकर किसी ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में ना ले आएं जो आपका हंसता बसता घर बर्बाद कर दे। मुझे मेरी बकरी रानों की बड़ी याद आती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।